آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ مظفرآباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے ووٹنگ جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مظفرآباد ڈویژن میں 1483 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حلقہ LA27 مظفرآباد 1 میں پولنگ ملتوی۔ شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد سڑکیں بند۔ پولنگ عملہ اور انتخابی سامان بروقت پولنگ اسٹیشنز نہیں پہنچ سکا۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی بے ضابطگی کی باقاعدہ شکایت چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن سے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ LA32 پولنگ اسٹیشن 24 پر نون لیگ کے کارکن بیلٹ پیپرز پر مہرے لگا رہے ہیں۔ اس سے انتخابی عمل کی شفافیت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ انتخابی ضابطۂ اخلاق اور سرکاری ملازمین کے قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ ایک پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کی شفافیت پر بھی تحفظات کا اظہار۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں کئی حلقوں میں پولنگ اسٹاف اور سامان پہنچ نہیں سکا۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ بوتھ سے نکالا گیا۔ ہم نے آج 15 سے زائد درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ اگر شکایات کا ازالہ نہ ہوا تو الیکشن کے نتائج کو کوئی نہیں مانے گا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ اس انتخابی عمل کو درست کیا جائے۔ ہمیں توقع تھی انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم سے چھینا گیا، قمر زمان قائرہ کا الزام۔ مظفرآباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے مرحلے میں ہمارے بہت سے تحفظات ہیں۔ متنبہ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن مناسب سیکیورٹی نہیں دے سکا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر اپنے حلقے میں گئے تو ان پر حملہ کر دیا گیا۔ ریاست کے صدر کو تحفظ نہیں تو پھر کیا سیکیورٹی پلان ہے؟ بغیر ثبوت دھاندلی کے الزامات لگائے گئے۔ الزام تراشی کے بجائے عوام سے پوچھتے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا۔ میرپور ڈویژن کے عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر نون لیگ کو ووٹ دیا۔ آزاد کشمیر میں صدر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں ہم نے گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کو قبول کیا۔ عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بلیم گیم سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا مظفرآباد میں پولنگ اسٹیشنز کا دورہ۔ جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ موسم کی خرابی اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث پولنگ کا سامان نہیں پہنچ سکا۔ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کریں گے، ہر بات نہیں مانی جا سکتی، قانون کے مطابق کام کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن 11 گرج کے تحت سیکیورٹی فورسز کی مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران متعدد خوارج کو جہنم واصل کیا گیا، کئی ٹھکانے بھی تباہ۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے سہولت کاروں کو بھی پکڑا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ باجوڑ کے علاقے شاکرو میں کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ متعدد خوارج کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ خوارجین کے زیر استعمال دیسی ساختہ بموں کو بھی تباہ کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی۔ جلد معاہدہ طے پا گیا تو حملہ نہیں ہوگا۔ معاہدے کی صورت میں اپنے ہرمز فوری، مکمل اور مستقل طور پر کھولی جائے گی۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہوگی۔ ہر کوئی معاہدے پر کام کرے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مزید کہا امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا اختیار ہمارے پاس موجود ہے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایران پر امریکہ کی جانب سے بڑے حملوں کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ کشیدگی میں کمی لائیں، حملوں سے گریز کریں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور پاکستان بھی امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ کشیدگی کم کی جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سے رابطہ کر کے امریکہ کو مزید حملوں سے خبردار کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس اراغچی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے بھی الگ الگ رابطے کیے اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو کسی بھی مہم جوئی پر مبنی فوجی کارروائی سے باز رہنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران نے اس سے پہلے کبھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے امریکی صدر کا سامنا نہیں کیا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے، جبکہ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔
व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकमराना निज़ाम की तबाही की सूरत में निकलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सीनियर मशीर मोहम्मद मुखबर का बयान खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो उसके असरात मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उसके नताइज आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे। मगरबी ताकतों ने गुज़िश्ता 250 बरस के दौरान जो आलमी निज़ाम कायम किया वो तबाह हो जाएगा। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR में तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाब दिए। तलबा और तालिबात का कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसद्दिका खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की गई। DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियों और अबहम को दूर किया। حکومت خصوص کړی دی به دا خصوص دی چې وړې وړې صوبې جوړې شي نو ټولو ته به ریلیف ملاوي دې سره به عوامو ته ریلیف ملاویږي خامخا ځکه چې اوس صوبه څلور صوبې دي نو دا خو مشکله باندې دوی رسېږي نه بالکل نئے صوبے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پہ اور کیونکہ ملک کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ KPK کے شہریوں نے انتظامی بنیادوں پر مزید صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو فعال ریاست بنانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر ہو چکا۔ صوبوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے حکومتی سوچ ایک مثبت قدم ہے، جس سے عوام کو زیادہ سہولیات اور ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ رجحان میں مضر صحت کھانا کھانے سے 37 افراد کی حالت غیر، ایک بچہ جہاں بحق ہو گیا۔ تمام افراد نے سوئیاں کھائیں جس کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ متاثرہ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پولیس کی تحقیقات جاری۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع۔ سندھ کے جنوب اور جنوب مشرقی علاقوں میں بارش برسانے والے بادل موجود۔ صبح سے ہی مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی اور تیز بارش۔ بدیر، میرپور خاص، ٹھٹا، سجاول، تھرپارکر، مٹھیاری اور سانکڑ میں ہلکی اور تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ برقرار۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ متعلقہ اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مانسون کے دوران کراچی کے ساحل پر بلو باٹلز دکھائی دینے لگے۔ مہین کلر بلو باٹلز کو ہاتھ لگانے سے گریز کرنے کا مشورہ سٹنگ شدید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ سمندر میں اترنے سے قبل اطراف کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ بلو باٹلز جعلی فش نہیں بلکہ زہریلے سمندری جاندار ہیں۔ کراچی کے ساحل پر یوم شہدائے سندھ پولیس کے موقع پر 5 کلومیٹر ریس کا انعقاد۔ 5000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان، DIG ٹریفک سمیت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے ریس میں حصہ لیا۔ پوزیشن لینے والے شرکا میں کیش پرائز تقسیم کیے گئے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس شہداء کے اہل خانہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ لے کے کیا کر سکتا ہوں میں؟ کوئی دنیا کا مالک تو نہیں ہو سکتا، اس لیے پاور نہیں ہے، کوئی پیکج نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے چیئرمین صاحب کو کہتا ہوں، جو بھی چیئرمین آتا ہے کہ سر میرے ہاتھ نہ باندھیے گا، یہ آن ریکارڈ موجود ہے، اگر مجھے آپ اس رول میں لے رہے ہیں کوئی بھی رول دے دیں، لیکن پھر مجھے ڈلیوری کے لیے مجھے اپنی ٹیم بنانے کے لیے دینا ہے۔ مجھے کوئی ٹیم نہیں دے گا، میں کوشش کروں گا میں اپنی ٹیم بنا سکوں۔ مجھے کوئی پاور نہیں چاہیے، میں دنیا کا مالک نہیں بننا چاہتا۔ پاور یا پیکج سے زیادہ میرے لیے کام کی آزادی اور ڈیلیوری اہم ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کہتے ہیں، مجھے رول دیں تو کام کرنے کا موقع پورا دیں۔ پاکستان کرکٹ میں واپسی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کھلاڑیوں کو ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ اگر کھلاڑی بڑا سوچیں گے تو نتائج بھی بڑے اور مثبت آئیں گے۔ اور برِ صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس مبارک کا آغاز۔ ملک بھر اور بیرون ممالک سے آنے والے ہزاروں عقیدت مند داتا دربار پہنچ گئے۔ دربار شریف پر فاتح خوانی اور خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری۔ زائرین کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات۔